بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ کیا کہنے؟ یہ ایک ایسا ضابطہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا۔ واہ! یعنی کسی بات کو، کسی شے کو عقل پر پرکھنا ہی نہیں ہے۔ واہ! ہر چیز کو جو تولنا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے عشق کے پیمانے پر تولنا۔ اللہ اکبر! اب انہوں نے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑا ہے واہ! اور تپتے ہوئے ریگزاروں کے سفر کو قبول کیا۔ عقل اس کی مخالفت کرتی تھی، لیکن عشق حمایت کرتا ہے تو وہ عشق کے راہی بنے۔ وہ ہے نا فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ تو یہ عشق کے جو راہی بنے تو اسی عشق نے انہیں آج تک زندہ اور جاوید کر رکھا ہے۔ واہ واہ واہ! مال و متاع کی کیا حیثیت ہے، صحابہ تو اپنی جان حضور پر نچھاور کرنے پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات، جب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی مدد، نصرت اور اعانت کے لیے حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 100 اونٹ ماہ ساز و سامان لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اکبر! ظاہر سی بات ہے کہ طویل سفر ہے، مشکل سفر ہے، کٹھن سفر ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوبارہ اعلان فرمایا 200 اونٹ ماہ ساز و سامان لے کر آئے۔ واہ واہ! پھر دوبارہ اعلان پر 300 اونٹ ماہ ساز و سامان لے کر آئے، اور پھر ایک روایت فرمایا کہ چوتھی دفعہ 1000 اشرفیاں حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئے۔ یہ بھی روایت آتی ہے کہ پھر 200 اونٹ دیا آپ نے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں وہ اشرفیاں لی ہیں اور جو خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے، وہ بتائیے۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا جو جی چاہے کرتا پھرے، قیامت میں اس سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! سارے خزانوں کے والی وہ روایتیں بتاتی ہیں کہ اپنے دستے مبارک میں اس طرح سے جو ہے وہ اپنا اشرفیوں کو جو ادھر ادھر کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ قیامت کے دن باز پرس نہیں ہوگی، کچھ بھی کرتا پھرے۔ آئے ہائے ہائے! تو کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ گناہ ان پر جائز ہو گیا۔ فرمایا نہیں، میرے رسول کی دعا کی برکت یہ تھی، اللہ رب العزت نے عثمان غنی کے دل کو اتنا صاف فرما دیا تھا کہ گناہ کا گمان اب اس دل میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ اللہ! تو جب وہ پاکیزہ ہستی اللہ کی بارگاہ میں کل پہنچے گی تو اس سے باز پرس گناہ کے بارے میں تو ہوگی نہیں، اس کے درجات کی بلندی کا ہی معاملہ ہو رہا ہو۔ سبحان! اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی، آپ کی شخصیت ہم سب کے سامنے ہے، اور اقبال نے گویا کہ 2 مصروں میں ذکر کر دیا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس زوم میں اور اس خوش نصیبی میں اور اس خیال کے ساتھ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہے ہیں کہ اس ناز میں لے کر آئے، آج میں جناب صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ لیکن جب پہنچے ہیں پوچھا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کہا اسی کے مثل چھوڑ کر آیا ہوں۔ اسی دیر میں ایک اور درویش حاضر ہو رہے ہیں اور ان کی درویشی پر اللہ کے فرشتے بھی ناز کر رہے ہیں۔ حضور نے جب ان کا ظاہری حلیہ دیکھا ہے تو فرمایا گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو پھر وہ ہستی جو آئی ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، جنہوں نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس جملے کے ذریعے سے اندازہ لگائیے کہ جس کے پاس یہ ہو، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، میں جو مال و متاع تھا وہ سارا آپ کی خدمت میں لے کر آیا۔ اور بہت سارے واقعات جناب عبد الرحمن بن عوف کے، دیگر صحابہ کے ذکر ہو سکتے ہیں۔ میں 2 انتہائی اہم واقعات جو کم احادیث کی کتب میں سیرت میں ملتے ہیں ان کی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ بتائیے۔ ایک اصطلاح قرآن کے ضمن میں سیرت نگاروں نے ذکر کی ہے، بکائین، رونے والے۔ کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی اشرفیاں لے کر آ رہا ہے، کوئی گھوڑے لے کر آ رہا ہے، کوئی اونٹ لے کر آ رہا ہے، کوئی مال و متاع لے کر آ رہا ہے، ہمارے پاس تو جو ہے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے شامل ہوں؟ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمیں جو ہے سواریاں دیجئے۔ حضور نے فرمایا لا اجد ما احملکم علیہ، میرے پاس سواریاں نہیں ہیں کہ تمہیں دوں کہ میرے ساتھ سفر میں تیار ہو۔ اس سبب سے وہ سفر میں نہ جانے کی وجہ سے رونے لگے۔ قرآن نے ان کے رونے کا تذکرہ کیا، جو واپس روتے ہوئے جا رہے ہیں نا، فرمایا تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ کیوں روتے ہیں؟ اس غم سے روتے ہیں کہ آج ہم حضور کے ساتھ نہ جا سکتے۔ یہ جب آیت نازل ہوئی اور اس کے جواب میں حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکستہ دلی کو برداشت نہ فرمایا اور اعلان کیا تو حضرت سعد نے قیمتی اونٹ خرید کر حضور کی خدمت میں دیے، جناب بلال حبشی کو بھیجا، جاؤ ان رونے والوں کو بلا کر لے کر آؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے سواریوں کا انتظام اور اہتمام فرمایا۔